بچی تڑپ کے باپ کے سر سے لپٹ گئی، سر سے لپٹ گئی۔ آیا جو سر حسین کا زندان شام میں، زندان شام میں، اپنے وطن کو یاد جو کرتی تھی صبح و شام، کرتی تھی صبح و شام، اس کا مزار بن گیا زندان شام میں، زندان شام میں۔ چھوٹی سی ایک ردا میری تربت پہ ڈال دو، تربت پہ ڈال دو۔ آتی ہے اب یہ صدا زندان شام میں، زندان شام میں۔ محمد عرش بری کے تارے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیں، اے چاند تسنیم سلسبیلا کوثر ہیں یہ مالا، تسنیم سلسبیلا کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے اس نہر کے کنارے، اے چاند حر اور حبیب جیتے جاں باز اور جاں باز اور احبا مارے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے۔ اور آخر میں سنیے، اس سرزمین
نشاط علی ابن امتیاز علی ابن روز علی اور تمام مرحومین کو اس میں شامل کیا۔ نعرہ سلوات محمد وآل محمد۔ تکلف نہیں کرنا چاہیے آپ کو، بات کہنے میں تکلف کا ہے، اور جب مومنین ہوں تو ان میں تکلف اس بات کو اور کر رہے ممبر بہت صحیح رکھا ہے آپ نے، لیکن ہم کو ڈائریکشن بنانا پڑے گا اپنے بیٹھنے کا، اپنے وہاں پر پنکھا بھی یہاں پر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سب آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ اسی بھی ہو جائے گا تھوڑے دن میں۔ اللہ چاہ ضرور کہ جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال کربلا میں آنے کا پہلا اتفاق ہے، ورنہ نکاح پڑھنے آپ سے کئی بار آ چکا ہوں، آنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہاں ہمیشہ کوشش کی کہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے جو تخت نکلتا ہے 6 بجے سات بجے جناب قاسم کے نام سے نکلتا ہے، اس میں آنے کی بڑی کوشش کی، لیکن آج ہمیشہ باہر رہا۔ اور کر رہے ہیں آپ کا جو پروگرام ہے جنوں سے آپ کرتے ہیں وہ مومنین کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، جس صورت سے مومنین لکھنؤ سے آتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں آپ لوگوں کی اور بتاتے ہیں، آپ نے تو وہ سما باندھ دیا کہ جو عراق کے اندر زائرین کے لیے عربوں نے باندھ دیا، اور اندازہ کر رہے ہیں آپ جو بتایا جاتا ہے تو جس صورت سے مومنین کی خاطرداری آپ کرتے ہیں اور جس صورت سے آپ وہاں کے اوپر کے لیے آنکھیں اپنی بچھاتے ہیں، ہر گھر کھول دیا جاتا ہے مہمانوں کے لیے، آپ نے تو اربوں کی مثال یہاں قائم کر دی اور آپ نے یہ بتا دیا کہ ہاں ہم آقا حسین کے ماننے والے ہیں اور آقا حسین کے ہم خادم ہیں، تو یہاں کے اوپر آپ نے اپنی آنکھیں بچھا کر تمام ملائکہ سماوات کو آپ نے خیرہ کر دیا کہ ہم آقا کے خدام ہیں، ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے آقا حسین کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کے بھائی جناب قاسم ان کے اوپر ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں، جس کے نام سے کربلا منصور پوری دنیا میں حضرت عباس کا روضہ ملے گا آپ کو، صحیح ہے، یہ آپ کو کربلا ملے گی امام حسین علیہ السلام کے نام سے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جانے کا ہم کو موقع ملا تو میں نے جو غور کیا جناب قاسم علیہ السلام کے نام سے کربلا نہیں ہوئی، اور کر رہے ہیں وہاں کو کربلا جانے کی سعادت برکت اور آپ کی ضروریت میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی صورت سے خادم حسین بننے کی پروردگار عالم توفیق محمد یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں مجلس کا ٹائم کیا ہوگا، کیا اس سے مراد میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ہر طرح اور بھی اگر ہمارے بزرگ مشورہ دیں تو میں سمجھتا ہوں دیتا آپ جتنا آپ دیں آپ کو بتائیں جی 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 بارہ میں سمجھتا ہوں جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے مجلس کا جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40-45 منٹ میں ہی سمجھتا ہوں، اس کے بعد پڑھنے کو تو پڑھیں، پتہ نہ وہ نہ چلے کہ خالی آپ کے تو دیکھ رہی ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہے،
جو بتایا گیا اوپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سنتا نہیں تو تھک جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انٹرول ہوتا ہے کلاس کے اندر لگاتار قرات رکھے جاتے ہیں, 40 منٹ اس سے زیادہ نہیں رکھے جاتے. اس کے بعد کہنا یہ ہے وگیانکوں کا کہ اس کے بعد وہ سنتا نہیں ہے, وہ صرف دیکھتا رہتا ہے. اور جب اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مولانا کو گھورتا رہتا ہے, تو گھورتا رہتا ہے. مجلس کا ٹاپک بھی ہونا چاہیے. ٹاپک ہے اس کا, اور کیجیے گا کہ فضائل فاطمہ زہرا اور مصائب بی بی سکینہ. تو کیا آج کی تاریخ مخصوص ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. زیادہ انصاف نہیں ہوگا کہ آج آپ کے مسائل نہ پڑھیں اور اس کا اللہ کی بات. دیکھیے جس حدیث کو میں نے عنوان سخن قرار دیا, جس میں ارشاد ہو رہا, رسول ارشاد فرما رہے ہیں, جس کے لیے غور کیجیے, رسول ارشاد فرما رہے ہیں شہزادی کے لیے فاطمہ, ان اللہ لا یرضی بالرضا, تمہارے راضی ہونے سے پروردگار عالم راضی ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْضَبُ بِغَضَبِهِ, اور تمہارے ناراض ہونے سے پروردگار عالم ناراض ہوگا. آئیے اب آپ اس حدیث کو آپ نے ہزاروں بار سنا, مجالس کے اندر, لیکن میں اس کا اپنی ریسرچ اور ایک اپنا جو ہمارے ذہن کے اندر ہے جب سرور کائنات دنیا سے 11ویں ہجری میں تشریف لے گئے تو اس زمین کا سب فرش لپیٹ دینا چاہیے تھا, آسمان کے شامیانے کو اٹھا دینا چاہیے تھا, یہ تاروں کے انجمن کو منتمل کر دینا چاہیے تھا, یہ شمس و قمر کے جلوے ختم کر دینا چاہیے تھا, یہ پانی کی روانی ختم کر دینا چاہیے تھی, یہ ہواؤں میں طغیانی ختم کر دینا چاہیے تھی, یہ پھولوں میں خوشبو ختم ہو جانا چاہیے تھی. غرض کے پوری کائنات کو تو ہم آج اسی صورت سے سجے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ لولاک لما خلقت افلاک, اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاک کو خلق نہ کرتا. تو حدیث آگے بڑھ کے سہارا دے گی, نادان, اگر میں نے ایک محمد کو خلق کیا ہوتا, کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, دیتا. کیا تم نے غور نہ کیا, اولنا محمد, اوسطنا محمد, سبحان اللہ, محمد, وکلنا محمد, ایک محمد کیسا بن جائے گا یہ ہے جس کے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی تمام نہ ہوئی بلکہ آگے ارشاد ہوا, لولا علی لما خلقتک, اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو یہ رسول آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اندازہ لگائیے گا, اگر علی نہ ہوتے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے آپ لوگ علی کے بہت فضائل پڑھتے ہیں, علی کے بہت فضائل پڑھتے ہیں, علی کے بہت فضائل پڑھتے ہیں, تو میں کہوں گا حضور فرق یہی ہے آپ کے سمجھنے کا, اور کریں سمجھنے کا. ہم علی کے فضائل جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ خود رسول نے ارشاد فرمایا ہے, انا و علی من نور واحد, میں والی ایک ہی نور ہے. اندازہ لگائیے گا, ہم علی کے فضائل پڑھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب شاگرد ایسا ہے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس لیے ہم پڑھتے ہیں, اور جو فضیلت بھی مولا کائنات کی ہے وہ فضیلت رسول خدا کی. اس لیے ہم کو یہ نہ کہیے کہ ہم علی کے فضائل بہت پڑھتے, علی کے فضائل بہت پڑھتے, ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجالس کو مزین کرو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. لأنہ ذکرہ ذکری, تو کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, وہ ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو ہم عبادت کرتے ہیں ذکر کر کے اس لیے کیونکہ رسول خدا نے بنایا ہے, رسول خدا نے بتایا ہے. بس آپ سے شکایت یہی ہے کہ آپ ہر سنت کو یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اس سے رسول خدا دتون کرتے تھے, یاد رکھتی ہے, ہم بھی دتون کرتے ہیں, ہم بھی رسول اللہ کے جو فضائل آپ بتا رہے ہیں ہم بھی اسی پر چلتے ہیں, اسی نقش قدم پر چلتے ہیں, ہمیں انکار نہیں ہے. اور کیا کس صورت سے رسول خدا سرما لگاتے تھے وہ آپ کو یاد رہتا ہے,
किस सूरत से जुल्फे रखते थे ये सुभान आपको अल्लाह। याद रहता है, किस सूरत से चलते थे वो आपको याद रहता है, किस सूरत से आप नमाज पढ़ते थे आपको याद रहता है, किस सूरत से आप और भी आराम फरमाते थे आपको सब याद रहता है। सारी बातें आपको याद रहती हैं और कीजिएगा, लेकिन आप उस मेन सुन्नत को भूल जाते हैं। और कीजिएगा कौन सी मेन सुन्नत को? जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बुखारी की रवायत है, जब भी फातिमा मस्जिद में तशरीफ लाती थी रसूल खुदा अपने मकाम से खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है, खड़े हो जाते थे। हमारी हदीस की किताब नहीं है, आपकी किताब में देख लिया आप, अगर हम गलत कह रहे हो। अपने मकाम से खड़े हो जाते थे, बेटी के पेशानी का बोसा लेते थे, हाथों का बोसा लेते थे, अपने मकाम पर बैठाते थे। तो अगर ये आपकी किताब में है तो मुझे ये बताइए कि ये एहतराम बेटी होने की हैसियत से है या किसी और हैसियत से? वाह। तो अगर बेटी होने की हैसियत से है तो तमाम मुसलमानों को आज जैसी उनकी बेटी आए तो अपने मकाम से खड़ा होना उनके ऊपर फर्ज हो जाता है। जैसे ये सुन्नत, जैसे ये सुन्नत, जैसे ये सुन्नत, तो हर बात को फर्ज बन जाता है कि जब बेटी आए तो उसके लिए, उसके एहतराम के लिए अपने मकाम पर खड़ा हो जाए। लेकिन क्या कोई मुसलमान इस सुन्नत पर अमल करता है? मालूम होगा कि कोई भी मुसलमान यहाँ पर बेटी होने की हैसियत से एहतराम नहीं करता। तो मुझे बताइए किस हैसियत से ये एहतराम था कि सरवरे कायनात खड़े हो रहे हैं और ताजीम कर रहे हैं जिसके लिए पूरी कायनात को खल्क किया गया है। लौलाक लमा खलक को अफलाक, अगर मैं रसूल को खल्क ना करता तो ये पूरे तमाम कायनात को खल्क ना करता। तो मानना पड़ेगा आपका एहतराम ना करना अपना अपनी अपनी बेटियों का, और इस सुन्नत का तर्क करना ये बताता है कि यहाँ बेटी होने की हैसियत से एहतराम नहीं था बल्कि एक रसूल होने की हैसियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर फॉरेन मिनिस्टर आया है तो फॉरेन मिनिस्टर उसको एयरपोर्ट पर लेने जाएगा, कोई एम्बेसडर आया है तो एम्बेसडर उसको लेने के लिए जाएगा। अल्लाह लगा रहे प्रधानमंत्री आए हैं तो प्रधानमंत्री जाएंगे उनको लेने के लिए। अंदाजा लगा रहे, ये है पूरी दुनिया का निजाम। तो आप जब इस सुन्नत को तर्क कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर फातिमा का एहतराम बेटी होने की हैसियत से नहीं है बल्कि जिस सूरत से मैं तमाम आलमीन के लिए मर्दों का सरदार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदार से मिलने के लिए जाता है तो उसका एहतराम भी किया जाता है, उसको अपना मकाम भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिस पर गौर कीजिए ज़िंदगी गिरानी। देखिए, इबादत से किसी को राजी करना अल्लाह को, पूरे मुसलमान किस जरिए से राजी करना चाहते हैं अल्लाह को? नमाज के जरिए से, रोजे के जरिए से, हज के जरिए से, ज़कात के जरिए से। और कर रहे मुसलमान अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं। इसीलिए हर अमल से पहले नियत का होना जरूरी है। अल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। जब नियत के ऊपर है तमाम आमाल का दारोमदार, तो आप नमाज के जरिए से अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, हज के जरिए से। लेकिन किसी भी मुसलमान के अमल की कोई गारंटी नहीं ले सकता। सही है कि भाई आपकी नमाज कबूल हो गई, आपका रोजा कबूल हो गया, आपका कबूल हो गया, और करे कोई भी किसी की जमानत नहीं ले सकता। ये तो आमाल का मामला है। आखिरत में पता चलेगा कि उसने इबादत को कैसे अंजाम दिया। इस्लाम में आमाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक इबादत, दूसरे है मामलात। इबादत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मामलात के अंदर लेन देन और कर रहे हैं हक, आपका क्या हक है, उनका हक क्या है, और कर रहे हैं। इसमें ये दूसरी तकसीम हुई। अंदाजा लगाइए, अहले बैत अलैहिस्सलाम और शहजादी कौन है सलामुल्लाह अलैहा के अमल को देखिए। अमल का खाली आप अंदाजा लगाइए, इससे आपको अंदाजा होगा
کہ کس صورت سے پروردگار عالم نے ان کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا اور ان کے غضبناک ہونے کو اپنا غضب بنا دیا. کیا کہیں بھی کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہے سوائے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ؟ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کسی کے کہ جس کے اندر اس بات کی شیورٹی لی جائے, اس بات کی گارنٹی لی جائے کہ پروردگار عالم نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیا. ان کے راضی ہونے کو خود پروردگار عالم نے کہا میں راضی ہوں, ان کے ناراض ہونے کو پروردگار عالم نے کہا ہم ناراض. اندازہ لگائیے کب ہوتا ہے یہ ایسا؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جس کا ہر عمل پروردگار عالم کے لیے وقف ہو جائے. جب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دے اور اس کے ناراض ہونے کو اپنی ناراضگی سے پروردگار عالم تعبیر کرے. کہیں پر کوئی حدیث کسی اور کے لیے نہیں ملتی. اندازہ لگائیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بلندی دیکھیں. میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. ہم کب نماز پڑھتے ہیں مغرب کی؟ کہ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. آج کل گھڑیاں ہیں کہیں پر 6:30, کہیں پر کچھ اس سے پہلے, اور جگہوں پر اس کے بعد, اور جگہوں پر اس کے بعد, اور جگہوں پر اس کے بعد. ہر جگہ کا ٹائم الگ الگ ہے. پہلے جب گھڑیاں نہیں تھی تو کیسے اندازہ لگایا جاتا تھا؟ ہر مسجد میں قطب نما ہوتا اور ایک ستون بنایا جاتا. جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی تھی تو جب اس کی غور کیے گا, جب اس کی کہا جائے کہ جب بالکل ستون کے برابر روشنی آ جاتی تھی سورج کی تو یہ زوال کا وقت مانا جاتا. اور جب اس سے ہٹنا شروع ہو جاتی تھی روشنی تو یہ زوال کا وقت گزر رہا. اور جب ادھر کا سایہ ستون کا ادھر آنے لگا تو یہ عصر کا اول وقت مانا جاتا. اور کیجیے گا اس صورت سے پہچانا جاتا. اور صبح کا وقت کہ جب مشرق کی طرف سے, آپ اس تقدیر کو سوچ رہے ہو کہ مولانا کون سی بات لے کے بیٹھ گئے یہاں, لیکن آپ اندازہ کریں گے, ابھی بچے ہمارا اندازہ کریں گے کس لیے اس تقدیر کو بات رہا ہو. جب مشرق کی طرف سے صبح کے وقت جو تاریکی ہے اس پر ایک پٹی وائٹ آ جاتی ہے. اور کیجیے گا صبح کے وقت وہ آ جاتی ہے, اور آنے کے وقت جیسے ہی وہاں کے اوپر پٹی دکھائی دے تو یہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے. اور کہہ رہے جب تک سیاہی ہے صبح کاذب کا وقت, جب وائٹ پٹی دکھائی دینے لگے تو یہ صبح صادق کا وقت ہے کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. اس کے ذریعے سے پہچانا ہے. پوری کائنات کے جتنے مسلمان ہیں ان علامات کے غور کیجیے گا, ان کے لیے ان علامات پر عمل کرنا واجب ہے, فرض ہے, تاکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جا سکے, عبادات کو اسی وقت پر ادا کیا جا سکے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ فرشتوں میں بھی کچھ ایسا ہے؟ ملائکہ کیسے سمجھیں گے وقت آ گیا عبادت کا؟ اول وقت بھائی نماز کو پڑھو تو عبادت کر ہی رہے, رکوع کے عالم میں ہے جو رکوع کر رہے ہیں, جو سجدے کے عالم میں سجدہ کر رہے ہیں, اور کر رہے جو قیام کے عالم میں قیام کر رہے ہیں. بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں کہ جب رسول خدا معراج کے اوپر پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرشتوں میں ہوتے ہوتے ملتے ملتے نبی سے کیا دیکھا؟ مولا علی وہاں کے اوپر کھڑے ہوئے. تو کہا جبرائیل سے, اے علی, اے جبرائیل, یہ علی مجھ سے پہلے کیسے یہاں کے اوپر؟ کہا یا رسول اللہ, ایک دن فرشتوں نے بارگاہ الہی میں التماس کی بارگاہ, ہم تمام تیری عبادات کو انجام دے رہے ہیں. جس کو قیام کا حکم ہے قیام کر رہا ہے, جس کو رکوع کا حکم دیا رکوع کر رہا ہے, جس کو سجدے کا حکم دیا سجدے کر رہا ہے, لیکن ایک عبادت سے ہم لوگ محروم ہیں. کہا وہ کون سی عبادت ہے؟ کہا وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. سبحان اللہ. اب اس عبادت سے تو محروم ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پروردگار عالم نے جو سب سے حسین فرشتہ تھا اس کو علی کی شبیہ بنا دیا. سبحان اللہ. تاکہ تم عبادت بھی کرتے جاؤ اور اس شبیہ کی زیارت بھی کرتے جاؤ. اور یہ روایت دونوں جگہ پر ملتی ہے. اور یہ تاکہ اس عبادت سے تم محروم جاؤ, تو ان کو ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو شبیہ بناتے ہیں یہ ہماری سنت تھوڑی نہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جناب قاسم کے لیے شبیہ کو بناتے ہیں. ہمارا یہ عمل الہی عمل ہے جو پروردگار عالم کی سنت کی تکمیل کرتا ہے.
मोहम्मद थे बहाना कि बारे ला इजाजत मिल जाए हमको, जाए हम चाहकर चक्की चला दें, हमको आगे इजाजत मिल जाए हम हसनैन का जूरा जुला दें, हमको इजाजत मिल जाए तो हम खैयात बन जाएं, और करें हम खैयात बन जाएं, हम जाएं उनके लिए कपड़े ले जाएं हसनैन के लिए, ए परवरदिगार आलम हमको इजाजत दे दे कि हम भी दाखिले के साथ हो जाएं, और कीजिएगा हम भी दाखिले के साथ हो जाएं। अंदाजा लगाइएगा, एक बार सलमान कहते या रसूल अल्लाह हम फातिमा के घर के ऊपर गए तो देखा फातिमा ज़हरा आराम फरमा रही हैं थक कर, और झूला हसनैन का अपने आप चल रहा, और करे अपने आप चल रहा। या रसूल अल्लाह ये बात समझ में नहीं आई। रसूल खुदा ने कहा सलमान परवरदिगार आलम ने बहुत से फरिश्तों को अहले बैत अतार का खुद्दाम बना दिया, और करे जिसके सबब इस खिदमत को ये अंजाम दे रहे हैं। किसी भी हदीस में आप नहीं दिखा सकते, किसी भी दुआ की किताब में हम ये साबित नहीं कर सकते कि कोई भी अहले बैत में से किसी भी फर्द ने कहा बारे ला हमको अर्श पर बुला ले, बारे ला हमको फरिश्तों की जगहों में बुला ले, हमको फरिश्तों की सफों के अंदर इबादत का मौका दे दे। किसी भी दुआ में नहीं है, किसी भी हदीस में नहीं है, लेकिन मैं ये आपके लिए हजारों बार साबित कर सकता हूँ कि फरिश्ते हमेशा आरज़ूमंद रहे कभी भी आरज़ू न की, क्योंकि अहले बैत ये जानते हैं हमारा मकाम क्या है, हमारी मंजिलत क्या है। ये फरिश्ते अपने मकाम को बढ़ाने के लिए, अपनी मंजिलत को अल्लाह के घर पहुंचाने के लिए, खुदा से डिग्री को और हासिल करने के लिए कभी कपड़े ले जाने का बहाना करते हैं, कभी रोटियां ले सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का मरहबा, कि जिसके लिए रसूल कह रहे हैं फातिमा बिज़त मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसके लिए रसूल कह रहे हैं फातिमा तो उम्मे भी है, फातिमा तो अपने बाप की माँ, और ये क्या मर्तबा है, अपने बाप की माँ है। ये है शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा, जिनके लिए हदीस में आया, पहले हदीस में आया 9 लाख लमा खलक तो अफलाक, ये रसूल अगर मैं आपको खल्क ना करता तो नफलाक को खल्क ना करता। आगे हदीस पढ़ी लौला अली लमा खलक तो का, अगर मैं अली को खल्क ना करता तो आपको खल्क ना करता। और आगे हुक्म आया और आगे हदीस के अंदर आया लौला फातिमा लमा खलक तो कुमा, अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता ए रसूल ना आपको खल्क करता, ना ये अली आप। अंदाजा लगाइए, अब उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि जब चादर यमानी में अनवार मुकद्दसा जमा हो गए और जनाब जिब्राइल पूछ रहे हैं बारे अल्लाह ये कौन अनवार मुकद्दसा है जो चादर यमानी के नीचे है, और कीजिएगा तो कुदरत पहचानवा रही किसके जरिए से, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसमें फातिमा है और उनके फिगर खुशबूदार हैं, उनके शौहर नामदार हैं, और उनके दोनों किस्म हैं जो जवानाने जन्नत के सरदार। क्यों शहजादी के जरिए से कुदरत पहचानवा रही है, इसका मसला भी यही खत्म हो जाता है। इसलिए शहजादी के जरिए से कुदरत पहचान रही है कि यही फातिमा, वो हदीस की तशरीह हो रही है लौला फातिमा लमा खलक तो गुमा, अगर मैं फातिमा को खल्क न करता तो रसूलुल्लाह आपको खल्क करता, न यही आपको खल्क करता। अगर फातिमा न होती तो कोई रिसालत का बहाने बजाने वाला ना होता, और अगर फातिमा ना होती तो बकाए इमामत का कोई जरिया ना होता। जो मैंने आपके सामने मिसाल रखी शहजादी की इबादत में से, अब मुझे ये बताइए
کہ شادی کے اندر ایک شرط ہے اور کر رہے ہیں کہ لڑکی کے لیے لڑکا کفو ہونا چاہیے، کفو کا سب برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے کیا کفو کیا بنا جاتا ہے کہ ان کیا گاڑی ہے، لڑکی کیا گاڑی ہے تو لڑکے والے کیا ہونا چاہیے، ان کی جائیداد ہے اتنے ایکڑ تو ان کی بھی ہونا چاہیے، وہ سید ہیں تو وہ بھی سید ہونا چاہیے۔ ہمارے کیا معیار یہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ سارے معیار اگر تقویٰ نہیں ہے تو سب پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر لڑکے کے اندر دیانت نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے تو کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں، نہ اکاؤنٹ، نہ شہر، نہ زمین، نہ جائیداد۔ اور کیجیے گا اہل بیت علیہ السلام کے معیار کو دیکھیے، تو معیار ہونا چاہیے نا لڑکی کے لیے، تو شہزادی کے معیار کے لیے کون ہونا چاہیے؟ رسول نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر پروردگار عالم آپ کو خلق نہ کرتا تو پورے زمین کے اوپر من الاولین الی الاخرین فاطمہ کا کوئی کفو ہی نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا اس قرآن کے اوپر سوائے مولائے متقیان۔ کیا پروردگار عالم نے انتظام کیا؟ اور کیا انتظام کیا؟ اگر لڑکا اللہ کے گھر سے ہے تو بیٹی بھی اللہ کے گھر کی ہونا چاہیے۔ اللہ لگا رہے۔ آئیے اب آپ اس تبیین کے بعد جو چیز میں کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ نے بہت بات سنا ہوگا اور اوپر ہوتا ہے کہ آپ لوگ مولا علی کے لیے یہ لقب کہتے ہیں، مولا علی کے یہ لقب کہتے ہیں، آپ ان کو ید اللہ بنا دیتے ہیں، آپ ان کو عید اللہ بنا دیتے ہیں، آپ ان کو جم اللہ بنا دیتے ہیں، آپ ان کو رسول اللہ بنا دیتے ہیں۔ اس چیز کا خدمت میں آپ کے جواب عرض کروں گا۔ ہم نہیں بناتے، دیکھیے نہ ہمیں ہم بڑھا دیتے ہیں، نہ ہمیں کسی کو بڑھانے کا حق ہے نہ کسی کو گھٹانے کا حق ہے، اور کر رہے ہیں ہم تو وہی کرتے ہیں سنت الہیہ پر، سنت رسول کے عمر عمل۔ اگر رسول اللہ کسی کو بلند کرتے اور کہتے من کنت مولا تو ہم بھی علی علی کہتے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ اور اگر رسول اللہ کسی کو بلاتے ہیں اپنے پاس تو ہم اپنی رشتہ داری کی بجا پر کسی کو بڑھا دیا جائے، اپنے اس کو کسی بیان کو بنا کر اس کو بڑھا دیا جائے۔ بس عزیزان گرامی غور کیے، نوجوان غور کریں، ہم کیوں ید اللہ کہتے ہیں، کیوں لسان اللہ کہتے ہیں، کیوں نفس اللہ کہتے ہیں، کیوں جم اللہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، کب یہ لقب ملتا ہے؟ بے روزگار نہیں، صحیح بات ہے، لیکن کھانے سے فرصت ہو، لوٹنے سے فرصت ہو، اندازہ لگا رہے۔ بہرحال وہ ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا، بات آئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ معاملات میں کھڑا ہونا بہت سخت منزل ہے۔ ہم ممبر پر آ کر مجلس نہیں پڑھیں گے تو اور کیا پڑھیں گے؟ نہیں، اچھی اچھی باتیں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ نے کہے کے لیے ہم کو بلایا جائے گا، صورت دیکھنے کے لیے بہت اچھی صورت ہے، اس لیے تو بلایا نہیں، آپ نے بلایا اس لیے کہ تاکہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی اس سیرت کو سن سکیں، اور سیرت کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو اثر بھی نہیں ہوگا کچھ، اور کر رہے بحث آگے 3 بجے گی اور بحث سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اندازہ لگا رہے ہیں۔ اور ہم کہتے یہی ہے کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لڑے جا رہے، اس کے لیے مرے جا رہے، ایک امیر المومنین و امام المتقین، آپ امیر ہیں مومنین کے اور امام متقین ہیں، اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے، جان چرداق اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ مولا کائنات کی شہادت جو ہوئی وہ آپ کے شدت عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، صحیح ہے؟ ان باتوں کو مد نظر رکھیے۔ جو اتنا سخت ہو معاملات میں کہ ڈیلیگیشن آیا ملنے کے لیے مولا سے، مولا نے کہا جاؤ قوم ان سے پوچھو جا کے یہ کاہے کے لیے آئے ہیں، کوئی مطلب قوم کی قومی مسائل کے لیے آئے ہیں یا اپنے انڈیویجول مسائل کے لیے آئے ہیں، نجی مسائل کے لیے، اور یہ جا کر پوچھا جا کر نہیں تو مولا سے ملنے کے لیے آئے، اچھا بھیج دو، وہ لوگ ایک بار کمرے میں آئے، مولا اس وقت بیت المال کا حساب چیک کر رہے ہیں، حساب چیک کر، جیسے یہ لوگ آئے تو آپ نے کہا والا چراغ لے جاؤ اندر، اور اندر والا چراغ یہاں لگا،
बात हो गई, सब हो गई। बातचीत के बाद जब जाने लगे तो हुई भी नहीं होगी, ऑर्डर जा के चल रही, हम ये बल्ब बंद कर दें, ऑर्डर या बल्ब जला दें यहाँ के ऊपर। आप पूछेंगे ये क्या, ये भी रोशनी, ये भी रोशनी, इसमें क्या फर्क हो जाएगा, आप ये समझेंगे नहीं। और किएगा जब बात हो गई तो उसमें से आगे बढ़ा, मौला ये नहीं समझ में आया फलसफा, तो जो चराग जल रहा था वो आपने गुल करा दिया और उसके मकाम पर दूसरा चराग रखाया, इसको चराग बोलना। कहा देखो इसीलिए हमने तुमसे पूछवाया था कि तुम लोग काहे के लिए आ रहे हो, तो तुमने कहलवाया कि हम अपने निजी मसाइल के लिए आ रहे हैं। मैं उस वक्त बैतुल माल के हिसाब को चेक कर रहा था, तो जो चराग यहाँ पर रोशन था वो बैतुल माल के पैसे से जल रहा। तो अली ये गवारा नहीं कर सकता और ये इंसाफ के खिलाफ होगा कि अली के दरमियान और हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई निजी गुफ्तगू हो, उसमें बैतुल माल के पैसे के से जो तेल लाया गया हो वो सर्व किया जाए। ये शरीयत में जायज नहीं होगा। मेरे घर का वो चराग था, मैंने वो चराग यहाँ रोशन कर दिया, अब चाहे जितनी देर बात करूँ, मेरा है, मेरी मेहनत का, मेरी मशक्कत का अल्लाह ताला ने लगा लिया। ये है मामला, ये इबादत नहीं है। इबादत नमाज रोजा हज ज़कात ये है मामलात में आता है। ये बात जो मैंने मिसाल दी ताकि बच्चों तक मेरी बात पहुंच जाए। क्यों अल्लाह कहते हैं, क्यों यदुल्लाह कहते हैं, क्यों वजुल्लाह कहते हैं? अजीज़ान गिरामी अंदाजा लगाइए, जब जंगे खंदक में मौला कायनात का मुकाबला हुआ अमर इब्न अब्दुल वद्द से, मुकाबले के लिए ये पूरी कहा जाए जो खंदक खोदी गई थी पार करके इधर आ गए और आने के बाद मुसलमानों से कह रहा है कहाँ है तुम्हारी जन्नत, कहाँ है मुसलमान? तुम तो ये कहते हो कि अगर कत्ल हो गए तो शहीद और अगर मुझे मार डाला तो तुम गाजी। तो जन्नत तो तुम्हारी इधर भी है और उधर भी है, दोनों ही तरफ से तुम्हारे हाथ में है, तो काहे के लिए यहाँ के ऊपर नहीं आ रहे हो मुकाबला करने के लिए? तो कहा या रसूल अल्लाह, ये जो पहलवान आया है मुकाबले के लिए इतना बड़ा पहलवान है कि जंगल के अंदर जब डाकू हमला कर देते थे तो ये ऊंट के बच्चे को हाथ में ले लेता था और उसको बना देता। ये 1000 आदमियों पर जो है ये से ज्यादा कुव्वत रखता है, 1000। जैसे ये कहा जो बेचारे शायद उठना चाह भी रहे हो तो बेचारे डर गए और कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल लिखा है तारीख में कैसे सर झुकाए बैठे थे कि जैसे इनके सर पर टायर बैठ गए। और किएगा टायर बैठ गए इस सूरत से। और मौला अली बार बार कह रहे थे या रसूलुल्लाह मैं जाऊं, रसूलुल्लाह का बैठ जाओ। और कर फिर कहा रसूलुल्लाह कौन जाएगा इसके मुकाबले में? तो फिर कहा जैसे ही कोई नहीं उठा, फिर मौला अली कहा मैं जाऊंगा। तीसरी बार भी आपने करार ले लिया कि कल कोई ये ना कह दे या रसूलुल्लाह आपने हमें चांस ही कब दिया, मौका देते तो हम दिखाते उधर आपको कि तलवार कैसे चलाई जाती है, कैसे मुकाबला किया जाता है, कैसे जो है दुश्मन को जो है हर के दुश्मन के छक्के छुड़ाए जाते। या रसूलुल्लाह भी बताइए तो रसूलुल्लाह तो सब जानते ही थे, लेकिन इसलिए इनको चांस दे रहे थे कि कल ये ना कह दे कि अली को आपने बढ़ा दिया, अली को आप हर जगह बढ़ा देते हैं। जब सबका इम्तिहान ले लिया तब मौला कायनात गए, तब रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। अली तो आएंगे कामयाब होगा, आएगा कौन? और कर रहे हैं वो अली है वहीं के ऊपर। अब ये सब भाई रसूल का कहना बहुत दूर और जंग वहां हो रही है और कीजिएगा और मौला अली वहां पर जंग लड़ रहे हैं। तो जिनको शक था क्योंकि उस पहलवान की ताकत पर यकीन था, अभी तो कह रहे थे 1000 में भारी है, 1000 में रसूलुल्लाह भारी। अब वहां पर मौला कायनात आए और आने के बाद जंग की और जंग करने के बाद गौर कीजिएगा और उसके सीने पर सवार, सीने पर सवार होने के बाद सर और तन में जुदाई करना ही चाहते थे जुल्फ़िकार के जरिए से कि उसने बेहुरमती की। लो आप बहन आपके चेहरे के ऊपर अंदाजा लगाइए और किएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह अमल किया मौला कायनात उसके सीने से उतर आए और उतर के टहलने लगे। अब जो ये लोग देख रहे थे अरे कब्जा करने के बाद सीधे पर सवार होने के बाद इस पहलवान को कत्ल करने के लिए जा रहे थे, ये तो उतर आए भागे भागे आए रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह अली का अभी भी बचपना नहीं गया, अभी भी बचपना नहीं गया। कहा क्या हुआ?
تو اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے بعد اس کے سر و تن میں جدائی کر سکتے تھے، لیکن علی ابن ابی طالب ان کے سینے سے اتر آئے. کہا بتائیے کیسا عمل ہے، بتائیے یہ کیسا بچپنا ہے. تو رسول اللہ نے کہا وہ آئیں گے انہیں سے پوچھ لوں. صحیح ہے. پھر یہ بھاگے 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 تو وہیں پہنچے، وہیں کے اوپر. اب وہاں گھر تو غبار اتنی اڑ رہی تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اور کر رہے ہیں وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اب وہ کود کود کے وہ آگے بڑھنا چاہے وہ دیکھنا چاہے، وہ آگے بڑھنا چاہے وہ دوسرے ساتھ دیکھنا چاہے، وہ ادھر سے نکلے وہ دیکھنا چاہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنی ڈسٹ اڑ رہی تھی، اتنی ڈسٹ اڑ رہی تھی میدان میں. بھائی بات پتہ ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں. اب جو وہاں پر دیکھا تھوڑی دیر بعد جو گرد چاک ہوئی کہ مولا کے ہاتھ میں عمرو بن عبد المطلب کا سر. اب جو سر تو ادھر بشارت کہ جو پہلے خبر دے گا آقا اس کو میں جنت کیا میں اس کا ضامن. تب آپ بتائیے ریس کیسے ہوئی، انصاف سے بتائیے کیسے گھر پٹک مچی ہوگی کہ ہم پہلے آگے جائیں، ہم پہلے آگے جا کر خبر دیں، وہ چاہے ہم جائیں. اسی دھکا مکی میں کے پہنچے رسول اللہ تک. وہاں پر بھگدڑ مچی ہوئی، وہاں ریس ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس ریس کوڈ میں جا کر سیکھی تھی، ہمیں تو آج تک ریس کوڈ پتہ ہی نہیں چلا. اور تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم وہاں سے جو بھاگے اور جیسے ہی دوڑتے جانا چاہ رہے تھے رسول اللہ کے پاس، سلمان فارسی نے رسول خدا کے کہا جائے دانوں کے اوپر آپ نے مبارکباد دی. یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو. علی ابن ابی طالب فتح و نصرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمرو بن عبد المطلب کا سر لے کر آ رہے ہیں. درود میرے محمد محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی مجلس اسی پر تمام. تو جب کہا علی آ گئے تو کہا تم ہم سے سوال کر رہے تھے کہ اس کے سینے سے کیوں اتر آئے، اس کے سینے سے کیوں اتر آئے. علی آ گئے ان سے پوچھ لو. ابھی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پوچھے کیسے پوچھے. کہا نہیں پوچھ لو، علی ہے کھڑے سامنے. کہے علی آپ کیوں سینے سے اتر آئے تھے جب آپ کا کنٹرول پورا ہو گیا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا. کہا یا رسول اللہ اس نے ہمارے چہرے پر لعاب دہن سے بے حرمتی کی، یہ عمل انجام دیا، تو اگر اسی آن میں اس کے سر و تن میں جدائی کر دیتا تو یہ میرا جہاد اپنے نفس کے لیے ہوتا، مرضی الہی کے لیے. اب آپ کی خدمت میں وہ جواب ہے کہ کیوں عین اللہ کہلاتے ہیں، کیوں ید اللہ کہلاتے ہیں، کیوں. عزیزان گرامی نمازیں پڑھ کے روزے پڑھ کے عمل کرنا یہ ایک مومن کا کام ہوتا ہے. عبادات میں، معاملات میں، ہر آن میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ کے لیے اپنی مرضیوں کو ادا کرنا یہ امیر المومنین کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، محمد وآل محمد. اور یہ بتائیے کہ اگر یہ عمل مولا کائنات اسی وقت سر و تن میں جدائی کر دیتے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا نفس شامل ہو جاتا. صحیح ہے، یہی تو ہے جملہ، میرا نفس شامل ہو جاتا، اللہ کی رضا شامل نہ ہوتی. تو یہ بتائیے مجھے کہ مولا علی کے نفس کا سودا کب ہوا؟ صحیح ہے، جنگ خندق کب ہوا؟ صحیح ہے، آپ کے نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہوا کہ جب رسول خدا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں علی کیا آپ میرے بستر پر سو رہیں گے؟ کہا کہ بے شک. کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک. علی ابن ابی طالب رسول خدا کے بستر پر سو گئے. جیسے ہی سوئے اور رسول خدا نے ہجرت کی ادھر سے وہی نازل ہوئی، جبرائیل و میکائیل کو بھیجا گیا. یہ سب آ کر طواف کرنے لگے اور قصیدہ مولا علی کا پڑھنے لگے. بقن بقن یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب کہ آج پروردگار عالم عرش پر آپ کی فخر و مباحت کر رہا ہے، فرشتوں میں آپ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. ارے ہم زمین پر علی کو علی نہیں کرتے ہیں، عرش پر پروردگار عالم علی نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش پر پروردگار عالم مدحو ثنا کر رہا. بس مولا علی سوئے اور سونے کے بعد جبرائیل آیت لے کر آئے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بندگان خدا میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی کو خرید لیتا ہے. تو جب علی بن ابی طالب کا نفس کو پہلی ہجری میں خرید لیا گیا تو یہاں پر اگر اسی آن میں آپ سر و تن میں جدائی کر دیتے تو نفس الہی نہ رہتا، علی کی خواہش رہتی. تو جب علی کا نفسی پروردگار عالم نے خرید لیا تو اب علی کا ہاتھ ہاتھ نہ رہنے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا جب اللہ نہ رہنے دیا، اپنا جب بنا دیا، علی کا نفس نہ رہنے دیا. نفس اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بحث چھیڑی کہ کفو ہونا چاہیے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کفو ہونا چاہیے. اس مرتبے پر آپ کی شہزادی سلام اللہ علیہ اور یہی تمام صفات شہزادی زینب میں آئے تھے اپنی نیابت کے طور پر. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ جن کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا انتی عالمۃ غیر معلمہ مفہمۃ غیر مفہمہ. آپ تو عالم غیر معلمہ، آپ تو وہ شخصیت ہے کہ جس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت. ارے جس سے امامت مشورہ کرے بس مجھے کہنے دیجیے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ کوئی رسالت بچا سکتا تھا اور نہ امامت آگے بڑھ سکتا. اور اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو مشن حسین بھی کوئی آگے بڑھا نہیں سکتا تھا. یہ مشن حسین کربلا کے بن میں دب کر رکھ جاتا، چھپ کے رہ جاتا. اور اگر جناب سکینہ اور جناب علی اصغر نہ ہوتے عزیزان گرامی تو یاد رکھیے گا ظالم کے ظلم کی حد نہ مانی اور مظلوم کے صبر کی حد. اور بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت پر یہ ہم پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو جب جناب علی اصغر جناب سکینہ کے مسائل اس کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو اس کی بھی ہمت جواب دے جاتی ہے. یہ ہے بی بی سکینہ. کیوں؟ آپ کا نام کیا تھا؟ تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب سکینہ ہے. سکینہ یعنی وہ بچی کہ جو باپ کے سکون کا باعث. اور کر رہے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور کر رہے اس وقت تک آرام نہیں فرماتی تھی جب تک بابا کے سینہ نہیں ملے. اور دیگر بچی کو آج جس کی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے. جناب علی اصغر کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا. جناب علی اصغر کی شہادت سے پہلے جب حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے جناب علی اصغر کو آئے تو آنے کے بعد کہتے کہ میں جب سوال آپ کر رہا تھا تو دشمنوں نے پور میں آ کر یزیدی فوج نے پانی نہ پلایا. اس وقت امام نے آپ کو یاد کیا کاش اے میرے شیعوں تم اس وقت کہ تم یہ دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کس صورت سے سوال آپ کر رہا تھا. میرے بچے کو پانی نہ دیا گیا اور پانی کے بدلے میں سے شعبہ تیر لگایا گیا کہ جس کے لیے رباب کا جملہ یا بنیا آپ مسلوں کا گنہر اے میرے بیٹا علی اصغر کیا تیرے پیسے بچے بھی کربلا کے میدان میں نہر کیے جاتے ہیں. عزیزانی گرامی علی اصغر کہ وقت بھی آپ کو یاد کیا اور وہ وقت کو یاد کیجئے کہ جب جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے. بابا سے بابا دھارس دے رہے. عزیزان گرامی جتنی بچیاں ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بچیاں ہمیشہ زیادہ باپ سے اور کتنی عمر ہے عزیزان گرامی. اور خواب میں جیسے ہی دیکھا بس ابھی جناب سکینہ خواب سے بیدار ہوئی. جیسے ہی بیدار ہوئی بس آپ کبھی دوڑ کر جاتی ہے سلاخوں کو پکڑتی ہے کہ پھوپھی جان میرے بابا تو ابھی آئے میرے بابا تو ابھی آئے تھے میرے بابا کہاں چلے گئے میرے بابا مجھے کہاں چھوڑ گئے. تڑپنے لگی جناب سکینہ. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سمجھ گئی کہ سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. بس ایک
قید خانے میں کوہرام مچ گیا. کوہرام کا مچنا تھا کہ یزید بنون کی نیند میں خلل پڑا. اب معلوم کرو قید خانے میں کیا واقعہ ہو گیا. تو معلوم کرنے کے لیے وہاں سے لوگ آئے, سپاہی آئے, تو پوچھا کیا واقعہ ہے. تب حسین کی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. جا کر جب بتایا تو کہا حسین کا سر نکالا جائے اور قید خانے کی طرف بھیج دیا جائے. کیا بچیوں کو اسی صورت سے تعزیت نہیں چاہتی؟ کیا بچیوں کو اسی صورت سے باپ کے سر کو بھیج دیا جاتا ہے؟ خان میں سر حسین کو رکھا گیا, اس پر خربوش ڈالا گیا, چند شمیں آگے روشن کی گئی جو قید خانے کی سیڑھیوں سے قید خانے کی طرف جا رہی ہے. محل سے ہوتی ہوئی سیڑھیاں نیچے جا رہی ہے. برسوں کے بعد روشنی دکھائی دی. عزیزان گرامی لیجیے, قید خانے کا دروازہ کھولا گیا. سکینہ سلاخیں پکڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب امام حسین کا سر تشت میں وہاں پر رکھا گیا کہ جب اس پر سے خان ہٹایا گیا, عزیزان گرامی سکینہ نے بابا کے سر بچی بے چین ہو گئی, اپنے کتے میں لے لیا حسین کے رخسارے شروع کر دیے. اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے. اے بابا آپ کے بعد بیان گھمایا گیا. اے بابا پہنائے تھے وہ گوشوارے. اے بابا آپ کے بعد ہم پر بچی بیٹھ کرتے کرتے سو گئی. شہزادی زینب سے کہا بیٹا سید سجاد بہن کی خبر تو لو. سید سجاد آگے بڑھے, بیگ کی رف پر ہاتھ رکھا, بس ایک نعرہ بلند کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بھٹی قید خانے شام میں سکینہ کی جہازت ہو گئی. سکینہ کو غسل دیا گیا. جب غسل دیا جا رہا تھا تو کسی شام کی بیوی نے کہا کیا بچی کسی مرض میں مبتلا تھی کہ جو اس کی وجہ سے بچی کا پورا بدن میلا ہو گیا. جناب کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی. ارے میری بچی کسی مرض میں بلکہ کربلا سے کوفے سے شام تک اتنے تازیانے لگائے گئے کہ بچی کا پورا جسم نیلا ہو گیا. بچی کو اسی چادر میں جو چینی گئی تھی کفن دیا گیا. سید سجاد کے ہاتھوں پر جنازہ رکھا گیا. چھوٹی سی لہر قید خانے میں کھودی گئی. جب سید سجاد سکینہ کو لے کر میت کو قبر میں اتارنا چاہتے تھے, جو ہاتھ نمودار ہوئے. اے سید سجاد میری سکینہ کو میری آغوش میں دے دو. سکینہ قیامت تک کے لیے قید خانہ شام میں ہے. پرندے جاتے گئے, پرندے واپس آ رہے ہیں. سکینہ کو مدینے جانا ہے. علی ابن امتیاز علی ابن علی اور تمام مظلومین و مظلومات